سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا ہے۔ اب قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصے کے صرف حصے سے نہیں ہے جو 13ویں پارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو سیکھ حاصل ہوئی ہے وہ یہاں پہ ترتیب کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات، بعض اوقات مصیبت جو ہے وہ نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی، بہت دردناک پریشانیاں ہوئی انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید فروخت ہوئی، عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ تیسری بات یہ جو سیکھنے کو ملی اس میں وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی، اسی وجہ سے آپ پریشانیوں کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے تھے، جس کی وجہ سے خلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا، یعنی پریشانی کے بعد ان کو راحت ملی۔ سبحان اللہ۔ عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، یعنی دین میں استقامت رکھنا، ڈٹے رہنا، صحیح راہ کو پکڑے رہنا، وہ ساری بھلائیوں کا سر چشمہ ہے۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتی ہے۔ حقیقت کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنے کا باعث ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میں اثر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد و عورت کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ اگر پختہ ہو تو مصیبتوں کو پریشان کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی یوسف علیہ السلام کو، تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہے۔ یہ 8ویں بات جو آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کے ایمان قبول کر لیا۔ خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی براءت اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، جب تک کہ صاف صاف یہ اعلان کر دیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ جیل سے باہر نہیں نکلے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک، کنویں کے اندھیرے والے سفر سے لے کر جیل کی تنہائی تک، اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔
اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر جو ہے وہ راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے، آدھا ایمان، نصف ایمان جسے کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس قصے کے مطالعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اور طہارت کی گئی شہادتیں سامنے آتی ہیں، یعنی گواہیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے گواہی آتی ہے، سب سے پہلی شہادت آتی ہے رب العالمین کی۔ دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا، تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں۔ اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہٰذا ان کو سیدھی راہ سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہیں تھا۔ تیسری شہادت خود یوسف علیہ السلام کی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، اب سچ بات سامنے آ گئی ہے، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے، مصر کی ان عورتوں کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ 12ویں نصیحت اس قصے میں یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ الرعد۔ سورہ رعد مکی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعث بعد الموت جسے کہتے ہیں موت کے بعد زندہ کرنا، ان سب کی بحث کی گئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے، سچائی کا ذکر ہے۔ اس سورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، سورت کے ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمان اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلجات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبو والے پھولوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن میں بعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی پھر سے زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کو پوسیدہ ہو جانے کے بعد، ہڈی اور گوشت کو ختم ہو جانے کے بعد، مٹی میں گھل مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان کا اس بات کا انتظار کرنا کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں گے، یہ تعجب کی بات ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے، یعنی ذلت والی چیزوں کو چھوڑ کر عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔
محض عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ پانچویں بات، باطل اور اہل باطل یعنی جھوٹ بولنے والے لوگ یا بات کو جھٹلانے والے لوگ کو اس سیلابی جھاگ سے ملایا گیا ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر زائل ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق ساتھ دینے والے سچے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ اہل تقوی یعنی اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں اور جو حقیقی عقل مندو ہیں، ان کی 8 صفات بتائی گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ تیسرا، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ چھٹا، نماز قائم کرتے ہیں۔ ساتواں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ ساتواں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء کے 3 نمایاں علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، جیسے الف لام را۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے اور اس کی پہلی آیات میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو۔ سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین آئے ہیں وہ یہ ہیں: تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، اللہ کو واحد ماننا، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے۔ دوسری بات، کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے، ان جھٹلانے والے لوگوں نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے۔ رب العالمین کے وجود کے بارے میں یہ شبہ جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں، یعنی ہمیں بہت زیادہ شک ہے اس بات پہ۔ اس شبہ کے جواب میں انبیاء نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے؟ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔
حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا، یعنی آبا و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں انہی کو فالو کرنا۔ وہ اپنے آبا و اجداد کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ چوتھا شبہ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کا جواب انبیاء نے یہ دیا ہے کہ کسی بھی معجزہ کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل و احسان کا اقرار کرے، یعنی جو اس پر نعمت بھیج رہا ہے اس کے فضل و احسان کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ جیسے نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے۔ نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ اسے نیکی اور احسان کے مواقع پر خرچ کیا جائے، اسی پر دوسری نعمتوں کا قیاس کر لیا جائے۔ جو بھی نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں اس کے بارے میں سوچا جائے۔ آپ کو یہ اپنے دماغ میں ذہن نشین کرنا ہے کہ ان نعمتوں کا کس طرح اچھا استعمال کیا جائے۔ اس صورت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھیں۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کے میلان، اقامت الصلاح اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ بتایا گیا ہے جس کا مطلب ہے پاکیزہ درخت، اور باطل اور دلالت کے کلمے کو شجرہ خبیثہ ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آخری رکوع میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ جیسے سورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔